بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے اس وار کی جس کا خطرہ ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے، یعنی وار 2030، جنگ 2030۔ یہ کس طرح کی جنگ ہوگی؟ دنیا جنگوں کے ایک نئے خاموش اور مہلک دور میں داخل ہوگی، جہاں گولی نہیں وائرس انسانوں پر حملہ کرے، جہاں ٹینک نہیں بلکہ ذہنوں پر حملے ہوں۔ کیا آپ اور میں ایسی جنگ کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں ادروائز ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ راز کہ جس سے آگاہی حاصل کر کے انشاءاللہ آپ اس آنے والے خطرے سے اپنے آپ کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نیکسٹ جنریشن کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ نے یہ پروگرام آخر تک نہیں دیکھا تو شاید آپ بھی ان کروڑوں لوگوں میں شامل رہیں جو آنے والی جنگ کو امن کا زمانہ سمجھتے رہیں۔ یہ ایک ایسا خاموش وار ہے جس میں نہ کوئی فائرنگ ہوتی ہے اور نہ کسی بم دھماکے کی آواز ہوتی ہے، لیکن دشمن اپنے مخالف کا پورا سسٹم جام کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صبح کے وقت آپ اٹھتے ہیں، کسی دن موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کوئی سگنلز نہیں، الیکٹریسٹی کے لیے بورڈ کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی الیکٹریسٹی غائب ہے، انٹرنیٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ نہیں ہے، اور پھر جلدی سے آپ اپنے اے ٹی ایم کارڈ کو لے کے اے ٹی ایم تک جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی پورے کا پورا سسٹم ہیک ہو چکا ہے۔ اب زندگی رک جاتی ہے، سب کچھ اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل سگنلز، نہ بینکنگ، نہ ٹریفک۔ تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وار شروع ہو چکی ہے، اور جنگ کا مطلب بارود نہیں بلکہ کوڈز ہیں، وائرسز ہیں اور الیکٹرک پلسز ہیں۔ جدید جنگ کا یہ روپ شاید دنیا کے لیے نیا ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ شروع ہو چکی ہے، خاموشی سے، چالاکی سے، ہمارے آس پاس۔ وار 2030 ایک ایسی جنگ جہاں ہتھیار خاموش ہیں مگر جنگ شدید ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ علم کو ہتھیار بنایا جائے اور شعور کو ڈھال بنایا جائے۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اس سیگمنٹ کی طرف کہ جو لوگوں کے ذہنوں سے مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ باتیں محض گپ شپ کے طور پہ کی جا رہی ہیں، حقیقت یہ میں ایسا نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو کچھ سائبر ویپنز کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ سائبر اٹیکس جدید جنگ کا حصہ بن چکے ہیں، جہاں ایک کلک سے پورے نظام کو مفلوج کیا جا سکتا ہے۔ وار 2025 جو روسی ہیکرز اور یوکرین کے درمیان ہوئی، اس میں اتحادی ممالک کے 10,000 سے زائد سیکیورٹی کیمروں کو ہیک کر لیا گیا، اور پھر تاکہ ویسٹ سے آنے والی جو سپلائی لائن ہے اس پہ نظر رکھی جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ سائبر اٹیک کے ذریعے پاکستان نے انڈو پاک وار سندور آپریشن کے جواب میں بنیان المرصوص آپریشن کے ذریعے رافیل کے سسٹم کو جام کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد وہ طیارہ زمین پر آ گیا، اور ایک طیارہ نہیں 5 طیارے زمین پر آ گئے۔ یہ صرف اگزامپل ہے ایک سائبر اٹیک کی جو جدید جنگ کے نظام کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسی سائبر اٹیک کے ذریعے انڈیا کی 70% الیکٹریسٹی کے سسٹم کو جام کر دیا گیا تھا، یعنی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کیا جائے۔ دوسرا جو وار ہے اس میں وہ ہے الیکٹرو میگنیٹک پلس EMP ویپن۔ یہ کیا کرتے ہیں جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا، یہ پورے ملک کی بجلی، کمیونیکیشن سسٹم اور جتنی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں ان کو ناکارہ کر دیتے ہیں۔ اب دشمن کسی بھی طرح سے جانی نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہوتا، لیکن آپ کے سسٹم کو دراصل مفلوج کر دیتا ہے، اور اس کا استعمال آنے والی وارز میں بہت زیادہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے لائک کرونا بایولوجیکل ویپنز۔ یہ وائرسز، بیکٹیریا پر مشتمل ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو وارز ہیں وہ اس سے ہوں گی، کیونکہ یہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کا سبب بنتے۔ ایک طرف تو مخالف فوج کے دشمنوں کے اوپر، مخالف فوجیوں کے اوپر محاذ پر اس سے اٹیک کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے بھی اور خوف و ہراس پھیلانے کے لیے بھی، نظام درہم برہم کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ اب بایولوجیکل ویپنز پہ اگرچہ کچھ حد تک پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن بہت سارے کنٹریز اس پر کام کر رہے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ڈرونز اور آٹومیٹک ویپنز۔ یاد رکھیے کہ 2020 میں لیبیا میں ایک ٹرکش میڈ کارگو 2 ڈرون نے بغیر کسی انسانی ہدایت کے حملہ کیا
اور یہ چیز امکانات کو ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح سے نیکسٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کیا جائے گا، اور اسی بیس پر ہی آپریشن سندور میں بھارت نے بھی اسے یوز کیا، اور اس کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان نے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ سیکیورٹی سسٹم کے ذریعے ہیروپ ڈرونز کو تباہ و برباد کیا۔ انفارمیشن وارفیئر، یہ بھی ایک بہت نیکسٹ جو ہے انفارمیشن وارفیئر، یہ بھی روس نے یوکرین کے خلاف انفارمیشن وار میں جھوٹی خبریں، پروپیگنڈا اور سائبر حملوں کو استعمال کیا، اور اس کے علاوہ انڈیا کا گودی میڈیا وار، انڈو پاک وار 2025 میں اس کی لیٹسٹ ایگزامپل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس حد تک تباہی مچائی۔ لیکن حقیقت میں کچھ نہیں تھا، حقیقت کا پتہ اس وقت لگا جب انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے اور اس کے بعد جا کر مسٹر ٹرمپ کے چرنوں میں بیٹھ گئے کہ ہمیں اس سائبر وار سے بچایا جائے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھے وہ ویپنز۔ آپ نے ان میں سے کس ویپن کے بارے میں اس سے پہلے معلومات لے رکھی ہے، یا مزید کون سی انفارمیشن آپ کو چاہیے، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ آپ سے سوال یہ ہے، کیا ہم اس وقت جاگیں گے کہ جب ہم ان کا شکار ہوں گے؟ آپ سے صرف اتنا سوال ہے کہ کیا آپ اور میں اور ہم سب اس جنگ کے لیے تیار ہیں؟ جی ناظرین، تو چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے عزیز دوستو، یہ جنگ توپوں اور بندوقوں کی نہیں ہے، یہ جنگ تمہارے دماغ، ایمان اور قوم پر کی جائے گی۔ 2030 کی یہ وارفیئر انسانوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور جاتے جاتے میں 4 سے 5 ایک ایسے ویپنز بھی ہیں کہ جن کے بارے میں شاید ابھی نیوز بھی آپ تک نہ پہنچی ہوں، لیکن وہ اس وقت مارکیٹ میں آنے کے لیے بالکل تیار ہیں، جیسا کہ سونک LR-ADX سسٹم۔ یہ 200 ڈیسیبل کی آواز انسانوں کے کانوں تک پہنچے گی اور ان کے کانوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ 5 کلومیٹر کی رینج تک ایفیکٹ کرے گا۔ ایک اور ویپن ہے جس کو ہم مائکرو ویو آڈیٹری ایفیکٹ کہتے ہیں، یہ ریڈیو انفلوئنس ویپن ہے۔ یہ دماغوں میں ایسی آوازیں ڈالے گا کہ جس کو دیکھتے ہی لوگ، سنتے ہی لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ایسے لگے گا کہ جیسے دماغوں میں جنات کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کا ایفیکٹ 10 کلومیٹر تک ہوگا۔ صرف انسان اس کو سنیں گے اور وہ اس سے بری طرح ایفیکٹ ہوں گے۔ پھر اس میں ایک اور لیٹسٹ ویپن ہے سائیکولوجیکل ٹیرر ڈرونز۔ یہ AI پاورڈ فیئر ڈرونز ہوں گے۔ یہ کیمپوں پر مردہ چہروں والے ماسک پھینکیں گے۔ فرض کریں کہ ہم کسی دشمن ملک پر اٹیک کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر کچھ ایسے ڈرونز کے ذریعے ماسک پھینک دیتے ہیں کہ جس سے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے دشمن کا چیف اور اس کے سارے جو ہے کمانڈرز اور سارے جرنیل جو ہے وہ ایک ہی حلے میں دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہوگا یہ اس سے کہ ان کے اندر ایک نفسیاتی خوف پیدا ہو جائے گا۔ پھر ایک اور ہے مائنڈ زیپنگ لیزرز، پولیمر بیس لیزر سسٹم ہے۔ یہ انسانوں کی آنکھوں کو ایسے لگے گا جیسے اسے بلائنڈ کر دیا گیا ہے، اور وہ 2 سے 3 گھنٹے تک کچھ دیکھ نہیں سکیں گے۔ ذہنی الجھن، خوف اور پینک میں اندر سے ہل جائیں گے۔ اور ایک اور لاسٹ ویپن جو اس میں یوز ہونے کی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ ہے انفرا ساؤنڈ کینن سونک وارٹیکس جنریٹر۔ یہ بھی ایسی آوازیں پیدا کرے گا جو دیواروں کے آر پار بھی سنائی دیں گی، اور انسان کو ایسے لگے گا جیسے اس کی دل کی دھڑکن بگڑ رہی ہے۔ تو ان ویپنز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے بہت پہلے سے تیار ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ کا اور اسرائیل اور بھارت کا اکٹھا ہونا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، پورا کفر ایک ملت بن کے ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، اور ہمیں اس کی وار کے اندر انشاءاللہ تعالی کامیاب و کامران ہونا ہے۔ جی، اب ہم ایسے ہی بات کو اب ذرا آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس سائبر وار میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان دور جدید کے تقاضوں کے مطابق سائبر وار میں الحمدللہ اپنی مثال آپ، وہ نوجوان جو صرف پہلے سمجھے جاتے تھے کہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بیزی ہیں، اب الحمدللہ دشمن کے سائبر حملوں کو ناکام بنانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ اور ایز پر رپورٹس آف ISPR، الحمدللہ پاکستان کا ڈیجیٹل سیکیورٹی سسٹم ہر طرح کے سائبر اٹیکس کو ناکام کرنے میں پوری طرح سے دشمن کی تمام تر سازشوں کے سامنے نابرد آسمان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حالیہ جنگ آپریشن سندور فرام انڈیا جو تھا وار 2025 میں، اس میں دیکھا کہ اسرائیل کے ہیروپ ڈرونز کو
کس طرح سے سائبر اٹیکس کے ذریعے ناکام بنایا گیا، اور اس کے علاوہ سائبر اٹیکس کو ناکام بنانے کی جدید ترین تمام چیزیں پاکستان کے ڈیفنس سسٹم میں الحمدللہ موجود ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس وار میں پاکستانی قوم بالکل تیار ہے اور دشمن کسی قسم کی غفلت کا شکار نہ ہو، کیونکہ ہم نے ایک مصمم ارادہ کیا ہوا ہے اپنی سرزمین سے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ رسپیکٹڈ ناظرین و سامعین، یہ جنگ ہماری دہلیز پہ آ چکی، اب ہمیں صرف دیکھنے والے نہیں بننا، دنیا بدل چکی ہے، جنگ میزائلوں پہ نہیں اب بلکہ ماؤس کے کلک پہ آ چکی ہے۔ اب دشمن خنجر لے کر نہیں آتا بلکہ کوڈز، کرسر اور کرنٹ سے وار کر رہا ہے۔ یہاں ہمیں بتانا یہ ہے کہ دنیا کی اس جدید جنگ میں جو قومیں وقت کے اشارے کو سمجھ گئیں وہ بچ گئیں، اور جو غافل رہیں وہ صرف تاریخ کا حصہ بن۔ یہ ویڈیو محض معلومات کے لیے نہیں بلکہ ایک الارم ہے، ایک بیداری کی صدا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ اپنی نئی نسل کو صرف ٹک ٹاک اور سکرولنگ سکھائیں گے یا انہیں سائبر سیکیورٹی، کوڈنگ اور ڈیجیٹل سیلف ڈیفنس کا شعور دیں گے؟ اس سوال کا جواب ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ کیا آپ اس ویڈیو کو صرف دیکھ کر بھول جائیں گے یا اس اہم پیغام کو اپنے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ آپ، وہ اور آپ کے بچے اور آنے والی نسلیں مل کر قومی دفاع کا حصہ بن سکیں؟ ہم نے آپ کے سامنے آئندہ کی جھلک رکھ دی ہے، جہاں ہتھیار تو خاموش ہیں، دیر آر سائلنٹ ویپنز، مگر جنگ شدید ہے۔ اب وقت ہے کہ علم کو ہتھیار بنایا جائے اور شعور کو ڈھال بنائے۔ یہ ویڈیو آپ جانتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ویڈیو صرف خبر نہیں بلکہ آپ کے اور آپ کی قوم کے مستقبل کا سوال ہے۔ آخر میں ایک دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔